اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 38ویں نشست میں ہمارا موضوع ملت سیکنڈری اسکول کرنگی ہی ہوگا۔ آج اس نشست میں یہ تیسری بار یا تیسرا حصہ ہے جس کو ہم نے زیر بحث لیا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ملت اسکول سے میری بڑی طویل وابستگی اور تعلیمی تجربات و مشاہدات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو تو کئی قسطوں پر چلا سکتا ہوں میں، لیکن چونکہ موضوعات بدلنے چاہیے تو میں انشاءاللہ ایک آدھ نشست میں اس کو ختم کر کے پھر نئے موضوعات لیتا رہوں گا۔ پچھلی نشست میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ نیشنلائزیشن یا قومی ملکیت میں اداروں کے لیے جانے سے قبل ہم اپنی مرضی سے اساتذہ بھرتی کرتے تھے، ان کے اخلاق و کردار، تعلیمی صلاحیت، پڑھانے کی جو ان کی عادتیں، وہ سب سامنے رکھ کر ہم اساتذہ کا چناؤ کرتے تھے۔ جب قومی ملکیت میں آ گئے ادارے تو پھر ہمارے بس میں نہیں رہا، پھر سرکاری طور پر جو اساتذہ آتے گئے ہم انہیں قبول کرتے گئے۔ یہاں میں ذرا سا قومی ملکیت کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ 1972 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں صنعتی ادارے پہلے اور اس کے بعد تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں لیے گئے، یعنی پرائیویٹ یا نجی طور پر یہ ادارے کام نہیں کر سکتے تھے، سارے کے سارے سرکاری کی معیت میں آ گئے۔ تو اس کے بعد اس کے مثبت پہلو بھی رہے اور منفی پہلو بھی۔ مثبت پہلو تو یہ رہے کہ ملازمین کا جو نجی اداروں میں استحصال ہوتا تھا، تنخواہیں کم ملتی تھی، ان کے اوقات کار زیادہ تھے، یہ کم ہو گئے اور تنخواہیں اچھی ملنے لگی ان کو، اور اوقات کار اور کام کے جو سارے معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو جو بہت زیادہ اور آج تک اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ قومی ملکیت میں آنے کے بعد، یعنی سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد کام چوری بہت بڑھ گئی، فرض ناشناسی بہت ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے تمام ادارے تباہ ہو گئے، صنعتی ہوں چاہے وہ یا تعلیمی ادارے ہوں۔ اب ایک مقصد اس کا جو نظر آتا تھا اس زمانے میں کہ وہ سیاسی تھا۔ قومی ملکیت میں لینے کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے جیالوں کو کھپانا چاہتی تھی ملازمتوں میں۔ انہوں چونکہ بھٹو صاحب نے بہت وعدے کر رکھے تھے، اور اچھا پھر یہ کہ کھپانے میں اگر میرٹ کی بنیاد پر اگر لوگوں کو ملازمت دی جاتی تو وہ قابل قبول تھی، لیکن اس قدر نااہل اور صلاحیت سے عاری لوگوں کو بھرتی کیا گیا کہ آہستہ آہستہ کر کے تقریباً سارے ادارے تباہ ہو گئے، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے اگر بچا لیا تو۔ آپ ذرا صرف ایک بات سے اندازہ کر لیجیے کہ اسٹیل مل جیسا ادارہ جو بھٹو صاحب نے قائم کیا تھا، اور بڑا کارنامہ تھا ان کا روس کے تعاون سے، وہ آج دیکھ لیجیے اسٹیل مل کا جو حال ہے، ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کے واجبات پرانے بہت سارے ابھی تک ادا نہیں کیے گئے ہیں، اور مل کا جو حال ہے وہ کئی بار کوڑیوں کے مول فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، اگر عدالتیں بیچ میں مداخلت نہ کرتی تو اس کو بھی کھا پی کے ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ یہ ایک میں نے اسٹیل مل کی مثال دی۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ پچھلی نشست میں نے جو گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ تھا ٹیوشن پر۔ ہمارے اسکول میں، ملت سیکنڈری اسکول میں، ہم نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ ملت اسکول کے طلباء و طالبات کو کوئی ٹیوشن نہیں دے گا، اسکول کا استاد انہیں نہیں پڑھائے گا گھر پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد پھر ان ٹیوشن پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی وجہ سے اسکول کے انتظامی معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بعد میں تجربہ کیا، جیسے قومی ملکیت میں آئے ہمارے پاس بھات کے اساتذہ آنے لگے۔ ایک استاد کا تو میں ذکر کرتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری عادت تھی کہ بحیثیت پرنسپل میں کہ کاپیاں جو چیک کی ہوتی تھی استادوں نے، میں کچھ منگوا کے 2-4 نمونے کے طور پر چیک کرتا تھا کہ چیکنگ کا نظام صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک بار میں نے ایک استاد کی کاپیاں منگوائیں تو انہوں نے جگہ جگہ اس پہ لکھا ہوا پروو یور ہینڈ رائٹنگ، پروو یور ہینڈ رائٹنگ۔ میں نے استاد کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بچہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کیسے ثابت کرے، پروو کا کیا مطلب؟
نہیں جی، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اپنے ہینڈ رائٹنگ کو کی اصلاح کریں، اچھی کریں. میں نے کہا بھائی اس کے لیے امپروو لفظ ہے، پروف نہیں ہے. پروف تو ثابت کرنے کو کہتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنی زبان بھی ٹھیک کیجئے. تو مطلب یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ٹیچرز ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے پاس آتے رہے، ان کو بھگتتے رہے ہم. ایک ٹیچر تھے ہمارے پاس جو جنہوں نے ابتدا کی تھی ٹیوشن اسکول کے بچوں کو پڑھانے کی. وہ جب سالانہ امتحان ہوا، نتیجہ تیار ہونے لگا، تو وہ میرے پاس آئے اور بڑی عاجزی سے کہہ لیں سر میرے 2-4 ٹیوشن کے بچے ہیں، ان کو تو آپ کو پاس کرنا ہی پڑے گا، وہ فیل ہو رہے ہیں. وہ مثلاً کسی کے 28 نمبر ہیں، کسی کے 25 نمبر ہیں، تو تھوڑے سے نمبر آپ بڑھا دیں تو پاس ہو جائیں گے بچے. میں جو ان سے فیس لیتا ہوں وہ حلال ہو جائے گی میری. تو حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا کے بچوں کو قابل بنائیں، بلکہ ان کو پاس کرانا مقصد ہوتا تھا. تو میں نے ان سے، جب میں بھی دباؤ میں آ گیا کہ بھئی سرکاری معاملات ہیں، ہر ایک سے تو میں جھگڑ بھی نہیں سکتا، تو میں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، نام لے ہی دیتا ہوں میں اکرم صاحب، آپ ایسا کریں کہ آپ نتیجہ لے کر آئیں میرے پاس پوری شیٹ لے کر آئیں. وہ جب شیٹ لے کر آئے میں نے کہا بتائیے 3-4 یا 5 بچے تھے کہ نہیں ان کے نمبر بڑھوانے ہیں. تو میں نے کہا اچھا فرض کریں 28 والے کے آپ کر رہے ہیں 33 نمبر، 5 نمبر بڑھا رہے ہیں نا آپ، اور کم سے کم 22-23 والے ہیں اگر ان کے بھی آپ نمبر بڑھا رہے ہیں. 25 پر تو عام طور سے ہم لوگ پروموشن دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ اس مضمون میں فیل قرار دے کر کہتے تھے ہم ترقی دے رہے ہیں اگلی کلاس میں. تو 25 نمبر والوں کو میں نے کہا ان کے اگر کسی کے 26-27 نمبر ہیں تو آپ جتنے ایک ایوریج لگا لیجئے کہ 5-5 نمبر بڑھا رہے ہیں آپ. 25 تھے تو 8 نمبر بڑھا کے 33 والے کو پاس کرتے تھے. میں نے کہا پوری شیٹ پر ایک ایک طالب علم کے آپ 8-8 نمبر بڑھاتے جائیے تاکہ جو 40 پہ تھا وہ 48 پہ رہے. جب 25 والا 33 پہ آ سکتا ہے تو 40 والے کو 48 پہ رکھیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو اس طرح کر کے میں نے انصاف کا بھی تقاضا پورا کیا اور ان کی بات بھی مان لی، اور سارے طالب علموں کو پھر اسی حساب سے نمبر بڑھا کے اور نتیجہ تیار کیا گیا. یہ ایک مثال دی ہے میں نے قومی ملکیت میں آنے کے بعد کی. باقی اور اتنے معاملات رہے کہ میں اس کا کچھ بتا نہیں سکتا. پچھلے دنوں میں نے جو ایک گفتگو کی تھی کہ میرے اسکول میں 10 سال کے دوران ایک پولیس اہلکار وردی میں داخل ہونے نہیں دیا، میں نے اجازت ہی نہیں تھی. اور میں نے بتایا کہ بہت کم عمر ہونے کے باوجود، لڑکا سا ہونے کے باوجود اس پرنسپل کا اتنا رعب تھا کہ کوئی اس کے خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے پھر بعد میں ایک طالب علم نے، اعظم علی نامی کوئی طالب علم جو ملت اسکول میں پڑھ کے گئے ہوں گے، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ سر میں آپ کا شاگرد رہا ہوں اور ملت اسکول میں آپ نے جو کہا ہے پولیس نہیں آئی، ایک دفعہ پولیس آئی تھی. تو میں نے کہا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اندر داخل ہوئی یا نہیں، لیکن دروازے تک تو پولیس آ گئی تھی. تو وہ موقع تھا جب میرا انہوں نے تبادلہ کر دیا تھا پرنسپل کی بجائے ٹیچر کی حیثیت سے. تو طلباء نے 20 روز تک اسکول پر قبضہ کیے رکھا کہ ہم معین کمالی کے علاوہ کسی کو یہاں نہیں آنے دیں گے. 20 دن بہت ہوتے ہیں، بڑے باہر ہنگامے. میں ان 20 دنوں میں گھر بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا کہیں مجھ پر الزام آئے گا کہ میں اکسا رہا ہوں. میں طلباء کو جو آتے تھے میرے پاس تو میں ان سے منع کرتا تھا کہ بھائی ہم نے سکون قائم رکھیں، اور یہ سرکاری معاملات ہیں. اب میں پرنسپل تھا، 10 سال رہا، اللہ نے عزت دی، ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی والے نہیں مجھے اس قابل سمجھتے تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں ٹیچر کی حیثیت سے. 20 دن تک میں نے جب وہ چارج نہیں دیا، گھر بیٹھا رہا. وہاں سے اوپر سے میرے پاس آتی رہی ہدایت. میں نے کہا بھائی مجھے بتا دیں، مجھ سے گھر پہ لے لیں چارج، دوسرے آدمی کو بنانا ہے نا، اس کو چارج دینا ہے، یا ڈائریکٹریٹ میں آ جاتا ہوں میں. محکمہ تعلیمات کا جو دفتر تھا، تو خیر آخر میں یہی ہوا. تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا آپ میرے دفتر میں آ کے چارج دے دیجئے. میں نے وہاں جا کے ان کو چارج دے دیا، اور میں جب اٹھا کے انہوں نے ٹیچر بنا دیا، عام ٹیچر. پھر میری کلاس اسکول صدر میں بحیثیت ٹیچر، اور وہیں سے پھر میں 25 سال کسی طرح پورے کر کے اور اپنی ملازمت ختم کی، ریٹائر ہوا. 25 سال میں نے پورے کیے، لیکن 7 سال باقی تھے میری ملازمت کے. لیکن میں ایک تو بددل ہو گیا تھا تعلیم کے ان افسران سے. دوسرے یہ ہے کہ ایک نوجوان ایسا آیا تھا میرپور خاص سے ہمارے پاس استاد کی حیثیت سے میری کلاس اسکول میں، جس کے اخلاق و کردار اور اس کے حرکتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اس وقت، لیکن اس سے عاجز آ کر میں نے کہا بھائی آپ جیسے لوگ اب آ گئے یہاں، ہم تو مشن سمجھ کر اور استاد بنے تھے. اب آپ لوگ جو گڑبڑ لوگ ہیں ہر معاملے میں، مالی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں بھی گڑبڑ، تو میں تو نہیں رہ سکتا.
چنانچہ میں نے 7 سال چھوڑے ہیں سرکاری ملازمت کے. 7 سال بعد اگر بحیثیت ٹیچر بھی ریٹائر ہوتا تو آج میری پینشن بہت زیادہ ہوتی، لیکن وہ بہرحال برداشت کیا میں نے، اس لیے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا گڑبڑ لوگوں کے ساتھ مل کر میں کام کر سکوں. اب بتانا چاہ رہا ہوں قومی ملکیت میں آنے کے بعض مسائل. جیسے ہی ہم لوگ سرکاری ملازمت میں آئے تو مجھے سرکاری ملازمت پسند نہیں تھی، تو جو صاحب مجھے چارج دینے آئے مشیر الہدیٰ عثمانی صاحب کہ جی آپ کو سرکار کی طرف سے اب ہیڈ ماسٹر کا چارج دے رہے ہیں ہم. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا یہاں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا صحافت میں جس وقتی کام کرتا ہوں تو میں وہاں پرائیویٹ ملازمت کر لوں گا میں، اور میں نہیں رہا. انہوں نے بہت اصرار کر کے کہ نہیں، ہم نے تو حکم ملا ہے کہ رجسٹر میں جس کا نام سب سے اوپر ہے اس کو چارج دے کریں. بہرحال مشیر الہدیٰ عثمانی صاحب کے اصرار پر میں نے چارج سنبھالا. آج ان کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ ٹیچر کی حیثیت سے ریٹائر ہونے کے باوجود میرے ساتھ اب یہ معاملہ ہے کہ گھر بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی پینشن مل رہی ہے کہ گھر کا گزارا میرا آرام سے ہے. اور میں پچھلے دنوں جو اخبار چھوڑ چکا ہوں جنہوں نے 2 سال سے ادائیگی نہیں کی، اور آئندہ کچھ اور کرنے کا ارادہ بھی نہیں میرا، تو اس پینشن سے اللہ میرے گھر کا کام چلا رہا ہے. تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت در محمد استو صاحب جو تھے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے این جے وی اسکول ہے بندر روڈ پہ، وہاں ڈائریکٹریٹ کا دفتر ہوتا تھا، اس کی لائبریری کا ہال بہت بڑا تھا. وہاں ہم سب ہیڈ ماسٹروں کو بلایا انہوں نے اور کہا کہ جی 3 سال کے اندر جو بی ایڈ کر لے گا. ہم لوگ بی ایڈ نہیں کرتے، میں تو ایم اے تھا 2 مضمونوں میں، تو اور اس زمانے میں ایم اے جو ہے وہ بی ایڈ کے برابر ہوتا تھا، اس کو الگ سے بی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ قانون تھا سرکاری طور پر. اور ڈان کا اداریہ میرے پاس آج تک محفوظ ہے اس زمانے میں، اس نے لکھا تھا ڈگری ورسز ایکسپیرینس. اس نے کہا 10 سال سے 15 سال سے جو لوگ پڑھا رہے ہیں، اب آپ ان پر پابندی لگا رہے ہیں کہ بی ایڈ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہم نہیں رکھیں گے. تو خیر میں نے یہ کیا کہ پہلے ہی سال بی ایڈ کر لیا. ہمیں گارنٹی یہ دی گئی تھی، انگلش میں لفظ تھا ان کا، پے اینڈ پوسٹ ول بی پروٹیکٹیڈ فار 3 ایئرس. 3 سال کے اندر جو بی ایڈ کر لے گا اس کی تنخواہ بھی ہے اور اس کا عہدہ بھی وہ محفوظ رہے گا. تو اسی عہدے پر اس تنخواہ پر بعد میں پھر تنخواہ حساب سے بڑھتی رہے گی. تو میں نے پہلے ہی سال بی ایڈ کر لیا. اب بی ایڈ کرنے میں ایک پوائنٹ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ہزاروں اساتذہ جو بی ایڈ نہیں تھے ان کی ملازمتیں، ان کی ترقیاں خطرے میں پڑنے لگیں، جن میں سے میں بھی تھا. تو میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اس وقت تھے واحد بخش شیخ صاحب، بڑے نفیس شریف آدمی وہ. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر مجھے آپ بی ایڈ کی اجازت دیں. تو کہہ لیں بھئی آپ اسکول میں نہیں ہوں گے تو اسکول کیسے چلے گا؟ میں نے کہا صاحب میں سیکنڈ شفٹ کے، دوسری شفٹ کے اسکول میں کام کرتا ہوں. کالج جو ہے صبح کی شفٹ میں ہے، میں کالج جا کر اور وہاں سے پھر اسکول چلا جاؤں گا. 1 آدھ پیریڈ کا فرق ہوگا، اس کی آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ 1 آدھ پیریڈ لیٹ پہنچوں گا میں. تو اس وقت تک میں ہیڈ ماسٹر تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے سر ایک تجویز ہو رہی میری. کہہ لیں کیا؟ میں نے کہا آپ کی اب آج کل تو بہت میٹنگیں ہو رہی ہوں گی، تعلیم چونکہ نئی آپ نے اپنی سرکاری ملکیت میں لی ہے، تو آپ ایسا کریں اگلی میٹنگ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایک تجویز پیش کریں وہاں کہ صاحب جتنے صبح کی شفٹ کے اسکول کے طلباء ہیں وہ دوسری شفٹ کا ہم بی ایڈ کالج جو ہے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کہلاتا تھا، اس میں ہم دوسری شفٹ بھی شروع کرتے ہیں تاکہ صبح والے اساتذہ دوسری شفٹ میں اپنا بی ایڈ کر لیں اور مجھ جیسے جو سیکنڈ شفٹ میں کام کر رہے تھے وہ صبح کی شفٹ میں کر لیں. تو اگر یہ 2 شفٹوں میں 2-3 سال اگر آپ چلا دیں بی ایڈ کالج کو تو تقریباً سارے طلباء بی ایڈ یا سی ٹی جو ان کی ضروری وہ سند ہے جو چاہیے ان کو وہ مل جائے گی. انہیں بڑی تجویز پسند آئی اور مجھے کہنے لگے آپ 1 ہفتے کے بعد آئیے. میں 1 ہفتے بعد گیا. مجھے تو خیر اجازت دے دی انہوں نے، لیکن باقی اساتذہ کو تو میں نے جب گیا 1 ہفتے بعد تو اتنے خوش تھے، مجھے مبارکباد دی انہوں نے. کہہ لیں مبارک ہو، آپ کی تجویز قبول ہو گئی ہے. اب سارے جتنے سرکاری ملکیت میں آ گئے اساتذہ وہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر بی ایڈ کر لیں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ اگلے سال کر لیں گے. میں آج یہ بتا رہا ہوں پبلکلی، عوامی طور پر، کہ ہزاروں جو طلباء اساتذہ جنہوں نے بی ایڈ سی ٹی یا پی ٹی سی وغیرہ کیا ہوگا انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کی یہ ڈگریاں دلانے میں کس شخص کا ہاتھ ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں نے
خفیہ طور پر اپنے طور پر ایک تجویز پیش کی جو منظور ہو گئی۔ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ تجویز پیش کرنے میں یا کوئی بات کہنے میں جھجکنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ جس بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کہنے میں کیا حرج ہے۔ بقول ہمارے ایک دوست کے قاضی ساجد علی صاحب، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ جب کچھ بات منوانا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ ہوتے ہیں زیرو پر۔ اب اگر آپ کی بات مان لی گئی تو زیرو سے اوپر چلے گئے آپ، اور اگر نہیں مانی گئی تو زیرو سے نیچے تو کوئی نہیں لے جائے گا نا آپ کو۔ تو مطلب یہ کہنے میں کیا حرج ہے، کہنے میں اوپر ہی جائیں گے، نیچے تو جانے سے رہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ میں سبق کے طور پر دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہم پہنچا دیں، قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے فبیہا، اور اگر نہ قبول ہو تو ٹھیک ہے، زیرو پر تو ہے نا، وہاں تو پوزیشن تو اسٹیٹس کو جسے کہتے ہیں وہ تو موجود ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے کہی، اور آخر میں مجھے اصل میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے، آخر میں قاضی ساجد علی صاحب کا جب ذکر آ گیا ہے تو میں ان کے خاندان کا تذکرہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں۔ ان کے والد صاحب قاضی زاہد علی صاحب دہلی کی مسلم لیگ کے رکن تھے، بنیادی ارکان میں تھے وہ۔ کراچی آنے کے بعد میرا ان کے ساتھ کئی جگہ جانا ہوا ہے، تو پرانے مسلم لیگی، حالانکہ قاضی زاہد علی صاحب جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو بڑے بڑے رہنما مسلم لیگ کے ایسی عزت کرتے تھے ان کی کہ قابل دید تھی وہ، اور یہ میرا چشمدید مشاہدہ ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی عزت کرتے تھے۔ تو قاضی زاہد علی کے جتنے بیٹے تھے، نام تو مجھے یاد نہیں، سارے کے 10-11 لڑکے تھے شاید ان کے ہیں، بلکہ اللہ ان سب کو حیات رکھے۔ تو ان میں سے قاضی ساجد علی صاحب ایک جرمنی کی بڑی ایک فرم تھی BASF، اس کے پاکستان کے سمجھ لیں چیئرمین ہوئے، ورنہ اس سے پہلے جرمنی سے آتا تھا اس ادارے کا چیئرمین، پاکستانی نہیں ہوتا، تو ان کو یہ اعزاز حاصل تھا، اتنی قابلیت صلاحیت تھی کہ وہ بنے۔ اس کے بعد قاضی ماجد علی صاحب جو بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں، بلکہ اب بھی، اور ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن میں بھی لا آفیسر رہے، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں وہ میرے پروگرام گوشہ کمال کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور مجھے مشورے بھی دیتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے میرے لیے جو جملہ ادا کیا، میں خیر اس کا مستحق تو نہیں لیکن بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ قاضی ماجد علی صاحب نے کہا کہ اگر میں معین کمالی کو محسن کورنگی کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ میرا کام اور میرے دوستوں کا کام کورنگی لانڈی میں بہت رہا ہے، تو اس بنیاد پر ان کے ایک بھائی قاضی خالد علی، وہ وزیر تعلیم بھی رہے، ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کی پہلی قانون کی یونیورسٹی، لا یونیورسٹی، اس کے بانی وائس چانسلر رہے وہ۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں میں سے لوگ کہاں کہاں آگے بڑھے، اور انہوں نے خدمت، آج کل شاید وہ پلاننگ کمیشن یا کسی بڑے ادارے کے سربراہ ہیں وہ، تو بہت باصلاحیت آدمی ہیں، کتابیں بھی لکھی انہوں نے قانون پر۔ تو یہ تو ہو گئے۔ ایک قاضی آصف علی بھی ان میں سے، جو اتفاق سے میری کلاس اسکول میں میرے شاگرد رہے، وہ آج LLB کے طلباء کو، قانون کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ اتنی انہوں نے اپنی استعداد بڑھائی، صلاحیت بڑھائی کہ آج وہ بڑے عہدے پر ہیں۔ اور باقی اس خاندان کو اگر میں فارسی زبان میں کہتے ہیں نا، یہ خانہ ہما آفتاب است، کہ یہ پورا گھر ہی روشن ہے سورج کی طرح، تو یہ سارے لوگ قابل ہیں، محنت کرتے ہیں۔ قاضی ساجد علی صاحب کا ایک کارنامہ میں بتاتا ہوں کہ جرمن فورم کے صدر بھی ہیں، پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بڑا کارنامہ جو سب کو تقلید کرنی چاہیے، وہ بحیثیت سربراہ کے جس ادارے میں بھی، وہاں اگر کوئی انٹرویو ہوتے تھے ملازمت کے لیے، تو ان کے میرٹ کا ایک معیار یہ تھا کہ تعلیمی صلاحیتیں، قابلیتیں، تجربہ، وہ سب دیکھنے کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ اگر ایک جگہ خالی ہے اور 2 آدمی ہیں اس کے امیدوار، اور دونوں برابر ہیں میرٹ پر، تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ امیر آدمی یا امیر علاقے کا کوئی امیدوار ہے، اس کو نظر انداز کر کے غریب آدمی کے امیدوار کو وہ منتخب کرتے تھے اور اس کو ملازمت دیتے تھے۔ ایک بار ایک حاضر سروس فوجی افسر بہت بڑا، اس کا بیٹا آیا اسی انٹرویو میں، ایک کورنگی لانڈی کا کوئی نوجوان آیا، دونوں کی صلاحیتیں بالکل برابر۔ تو قاضی ساجد علی صاحب نے کہا بھائی یہ تو بڑے فوجی کا بیٹا ہے،
اس کو تو ملازمت مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں. یہ غریب میرے علاقے کا، کورنگی لانڈی کے علاقے کا، یہ کہاں مارا پھرے گا، اس کے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے اس کو رکھا، اور آج تک ریکارڈ ہے ان کا کہ جس ادارے میں ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ غریب بچوں کو ضرور آگے بڑھائیں. اور ایک کمال ان کا یہ ہے کہ ادارہ اگر کہے کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے اخراجات ختم کریں، آپ تنخواہ وقت پر دیں اور پوری دیں. آپ آج تک ان کا یہ ریکارڈ ہے. جس ادارے میں بھی ہوتے ہیں وہاں کے ملازمین کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، وقت پر جو مقررہ وقت ہے اس پر تنخواہ ملتی ہے. اور وہ ان سے کہتے تھے، مالکوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کہیں سے بھی لائیں آپ پیسے، ملازم کو پہلے پیسے دیں، باقی اخراجات آپ بعد میں کریں یا ختم کریں ان کو. تو آج کے لیے میرا خیال ہے میں اتنا ہی کہوں، کافی طویل ہو گئی بات. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا میں. تو میں آخر میں جو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. باقی بشرط زندگی باقی.